بسم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعہ رواہ البخاری و مسلم۔ محترم سامعین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین نوویہ کی شرح عالم اسلام کی معروف شخصیت علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح و تفسیر کی روشنی میں کچھ اضافات اور کچھ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس میں کل کے درس میں 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں اور آج 14 نمبر، 15 نمبر اور 16 نمبر حدیثیں 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ 14 نمبر کی حدیث ہے اس کتاب کی۔ اس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی مسلمان کا خون 3 چیزوں کے علاوہ کسی چیز سے حلال نہیں ہوتا۔ یعنی مسلمان جب کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنے مال اور اپنے خون کو محفوظ کر لیتا ہے، لیکن 3 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی کنٹری ہے، تو اس کے اوپر حد نافذ ہونے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہوتا مگر 3 چیزوں کے سبب کی وجہ سے۔ پہلی چیز ہے الثیب الزانی، ایسا زنا کرنے والا انسان جو شادی شدہ ہو، والنفس بالنفس، اور ایسا انسان جو کسی انسان کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے اس کا خون حلال ہوگا اور اس کو حداً قتل کیا جائے گا۔ التارک لدینہ، اور تیسرا وہ آدمی ہے جو مسلمان ہے اور اپنے دین کو چھوڑ دے، المفارق للجماعہ، اور جماعت سے علیحدگی اختیار کر لے۔ یعنی یہ 3 ایسے جرم ہیں جس کی بنیاد پر مسلمان جو کہ کلمہ شہادت پڑھ کر کے اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیتا ہے، لیکن ان 3 جرائم کی وجہ سے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے راوی حدیث ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعارف 4تھی حدیث کے ضمن میں جو گزر چکا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا تعارف کسی حد تک اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے 4تھی حدیث کے ضمن میں پیش کیا جا چکا ہے۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا۔ یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ جائز اور حلال نہیں ہوتا سوائے 3 چیزوں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں یہ آپس میں تمہارے اوپر ایک دوسرے کے لیے حرام کی گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حجۃ الوداع میں انسانیت کی بقا کے لیے بہت ساری تعلیمات دی تھیں، ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی تھی کہ مسلمان امن و سلامتی کے ساتھ آپس میں زندگی گزاریں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر کسی بھی صورت میں، یہاں تک کہ ان جرائم کے پائے جانے کی صورت میں بھی ہاتھ اور ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اگر یہ جرائم پائے جاتے ہیں اور ان سے متعلق اسلام نے جو شرائط ذکر کیے ہیں وہ شرائط مکمل ہیں، گواہ مکمل طریقے سے پائے گئے اور جرم ثابت ہو گیا، تو ایسی صورت میں انسان کا انفرادی حق نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کا حق ہے کہ قاضی اس کے حق میں قصاص کا فیصلہ کرے، حد قائم کرنے کا فیصلہ کرے، اور اس کے بعد حکومت وقت اس کے اوپر یہ حد نافذ کرے اور اس کو یہ سزا دی جائے کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا رجم کر دیا جائے، یا اس کے ساتھ جو سلوک قاضی وقت کرنے کا حکم جاری کرے قرآن و سنت کی روشنی میں
وہ حکم جاری کیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کا خون حلال ہوتا ہے، اور حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے مسلمانوں سے عام منادی فرما دی کہ تم میں ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت پر کسی انداز سے حملہ کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی مصیبت یہ ہے کہ ایک آدمی اگر دنیا میں ترقی کر رہا ہے، عہدے اور مناصب پر فائز ہے، اور اس کی ترقی کسی کو بھاتی نہیں ہے، تو سب سے پہلے مسلمان اپنے اس مسلمان بھائی کے خلاف ایسی سازشیں کرتے ہیں کہ اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، عہدے پانے کے لیے اس کے اوپر جادو ٹونا اور سحر کیا جائے، عہدے پانے کے لیے اور اس کو اس کرسی سے ہٹا کر کے اس پر قابض ہونے کے لیے اس کو قتل کر دیا جائے، یا اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری صورتیں جو دنیا طلبی اور منصب طلبی کے لیے دنیا میں کھیل کھیل کر کے کی جا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، ان سے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور رہنے کا حکم دیا۔ آگے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی مسلمان کا دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون یہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مرد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انسان یہاں المرء یعنی مرد کا تذکرہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرد کا تذکرہ کرنے سے اس حکم سے خواتین خارج ہیں۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام غلبے کی وجہ سے یا دنیا میں احکامات نافذ کرنے کی ذمہ داری مردوں کی ہے، یا مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کی ذمہ داری اٹھائیں، اس وجہ سے اسلام مردوں کو مخاطب کرتا ہے، لیکن شریعت جہاں بھی مردوں کو مخاطب کرے وہاں پر خواتین اس میں شامل ہوتی ہیں، الا یہ کہ کوئی استثنائی صورت شریعت نے خود واضح کر دی ہو۔ تو یہاں پر مرد اور عورت دونوں اس میں مخاطب ہیں۔ 3 چیزوں کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے حلال ہونے کی بات کہی ہے۔ پہلی چیز ہے الثیب الزانی، شادی شدہ انسان اگر زنا کر لے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی شرح یہ ہے کہ اگر انسان زوجیت کی زندگی، نکاح کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے پاس اس کی بیوی اور اس کی بیوی کے پاس اس کا شوہر ہے، تو ایسی صورت میں ناجائز تعلقات کی بنیاد پر اسلام نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ قتل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جس کا تذکرہ یہاں پر آگے چل کر کے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثیب الزانی، یعنی انسان اگر شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے تو اس کا خون حلال ہو جائے گا۔ دوسری چیز بتائی النفس بالنفس، ایسا انسان جو کسی انسان کو، ایسا مسلمان جو کسی مسلمان کو قتل کر دے، انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے جان بوجھ کر کے، اور اس میں سارے شرائط پائی جائیں، تو جو آدمی قاتل ہے اس کا خون حلال ہو جائے گا، یا اس کے اوپر اس کا کفارہ ادا کرنے یا اس کا جو جرمانہ ہے اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری دی جائے گی مقتول کے وارثین کی رضامندی سے۔ تو یہاں پر دوسری چیز بتائی گئی کہ النفس بالنفس، انسان کو انسان اگر قتل کرتا ہے تو قتل کرنے والے انسان کو قتل کے جرم کے نتیجے میں قتل کر دیا جائے گا۔ التارک لدینہ، آخری چیز بتائی گئی ایسا انسان جو اپنے دین کو چھوڑ دے، یعنی مرتد ہو جائے، اسلام کا انکار کر دے، اسلام لانے کے بعد کفریہ اعمال کو علی الاعلان انجام دینے لگے۔ المفارق للجماعہ، یعنی وہ اپنی جماعت کو، مسلمانوں کی تنظیم اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر کے اس سے خروج اختیار کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں مسلمانوں کے خون کے احترام کی بات بتائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی کسی مومن کو، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے کی ہے، اور اللہ رب العالمین کا غضب اس پر ہے، اور اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔
پہلی چیز ہے الثیب الزانی، شادی شدہ اگر انسان زنا کر لے، یہ پہلی چیز، اس کی سزا جو ہے، اس کے خون کو حلال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ رجم کرنے کے بارے میں شریعت نے حد بندی کی ہے کہ درمیانی حجم کے پتھروں سے مار مار کر کے اس کو تب تک مارتے رہیں جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ نہ بڑے پتھر ہوں کہ اس کو ضرورت سے زیادہ تکلیف ہو، نہ چھوٹے پتھر ہوں کہ روح کے قبض ہونے میں وقت لگے اور مرنے میں تاخیر ہو، بلکہ درمیانہ پتھر اختیار کیا جائے حجم کے لحاظ سے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے سوالات ہمارے سامنے اٹھ سکتے ہیں۔ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ رجم کر کے اس کو قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے؟ اس سلسلے میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ شہوت کی تکمیل اور زنا کرتے وقت اس کے کسی خاص جسم کے حصے نے لذت محسوس نہیں کی تھی، بلکہ اس نے جو زنا کیا ہے سارا جسم اس کی لذت کو محسوس کرتا تھا۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ اس کو سارے جسم پر تکلیف دے کر کے قتل کیا جائے، تاکہ جس جسم نے لذت محسوس کی تھی وہ جسم تکلیف محسوس کرے۔ یہ اسلام کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ضابطے بتائے کہ زنا کرنے والے کے خلاف زنا کی گواہی دینے والے اگر 4 ایسے آدمی ہیں جو قابل اعتماد ہیں اور چاروں بیک وقت دیکھ کر کے گواہی دیں کہ ہم چاروں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر حد نافذ ہوگی، اس کو سزا دی جائے گی۔ اور اسی وجہ سے علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ زناکاری کی حد کے لیے 4 گواہیاں اکٹھی ہوں، الا یہ کہ شاذ و نادر ایسا ہو سکتا ہے۔ عام طور سے اس کے جو واقعات ملتے ہیں وہ واقعات اقرار کے ہیں۔ لوگوں نے اپنی ایمانی غیرت کی وجہ سے اگر غلطی کی ہے تو اقرار کر لیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اقرار کے نتیجے میں ان کے اوپر حد نافذ کی گئی ہے۔ عام طور سے ثبوت اکٹھا ہو پانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اقرار جو ہے، اقرار کے سلسلے میں 2 طرح کے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اقرار جس نے جرم کیا ہے وہ 4 مرتبہ کرے، 4 مرتبہ اس بات کا اقرار کرے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، یہ 4 مرتبہ اقرار کرے گا تو گویا 4 گواہوں کے برابر اس نے اقرار کیا، اس کے بعد اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ اقرار کافی ہے، کیونکہ زبان کا اقرار یہ مضبوط ہوتا ہے، الا یہ کہ انسان کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو۔ اگر وہ ہوش و حواس میں ہے تو 1 مرتبہ اقرار کرنا کافی ہے۔ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اقرار کرنے میں اگر شبہات باقی رہ جائیں تو 4 مرتبہ اقرار کیا جائے، اور اگر اقرار کرنے میں یقین آ جائے تو 1 مرتبہ کا اقرار کافی ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے یہاں پر ایک مسئلہ مزید ذکر کیا ہے کہ جیسے زناکاری کی یہ حد رکھی گئی ہے، اسی طرح سے لواط کی یعنی ہم جنس پرستی کی کیا حد ہے۔ ہم جنس پرستی کے بارے میں شادی شدہ ہونا یا غیر شادی شدہ ہونے کی تمیز نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ انسان جس بھی حالت میں ہے، چاہے کنوارا ہو چاہے شادی شدہ ہو، ہر صورت میں اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی، اور وہ حد زنا ہے حنابلہ کے مطابق۔ اور اس سلسلے میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہر حال میں ان دونوں کو قتل کر دیا جائے گا، جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجماع کو نقل کیا ہے کہ اجمع الصحابہ علی قتل الفاعل والمفعول به، کہ صحابہ کرام کا اس بارے میں اجماع ہے کہ قتل کر دیا جائے گا فاعل یعنی کرنے والے کو، اور جس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی گئی ہے، دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہے جس کو امام احمد بن حنبل اور ابو داود وغیرہ نے اور ترمذی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، جس کو عمل قوم لوط یعنی ہم جنس پرستی کرتے ہوئے پاؤ تو قتل کر دو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی راجح قول ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز بتائی گئی التارک لدینہ المفارق للجماعہ،
دین کو چھوڑنے والا، مرتد ہو جانے والا انسان اور مسلمانوں کی جماعت کو ترک کر دینے والا انسان، یہ بھی مرتد ہے، اس وجہ سے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں راجح بات یہ ہے کہ اگر مرتد ہونے والے انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کی توبہ کرنے کے بعد سے اس کی باقاعدہ نگرانی ہوگی کہ اس نے سچائی کے ساتھ توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے، اور بعد میں وہ اس طرح کی حرکتیں تو نہیں کرتا ہے جو کفریہ حرکتیں ہیں، اس کی نگرانی کرنے کے بعد ایسا کچھ کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور قتل کرنے سے وہ بچ جائے گا۔ اور اس میں یہاں پر النفس بالنفس بھی کہا گیا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے قتل ہے۔ اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قتل عمد اور قتل خطا، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو قتل کرنے والے کو اس جرم میں قتل کیا جائے گا، اس کی گردن تلوار کے ذریعے سے مار دی جائے گی، الا یہ کہ مقتول کے وارثین اس کو معاف کر دیں یا جرمانہ لے کر کے اس کو چھوڑنے پر راضی ہو جائیں۔ اگر چھوڑنے پر راضی ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے لیے اسلام نے جو جرمانہ متعین کیا ہے وہ 100 اونٹوں کا جرمانہ ہے۔ 100 اونٹ جو موجودہ دور میں جس کی قیمت کم و بیش 1 کروڑ روپے سے اوپر بنتی ہے، اسلام نے انسانی زندگی کا پورا احترام کیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی فساد پھیلانے کے لیے غیر مسلم کو بھی قتل کرتا ہے تو اسلامی حکومت میں اس کے اوپر سزا نافذ کی جائے گی۔ اس سزا کی کیفیت کیا ہوگی اس میں تفاصیل ہے۔ تو یہاں پر ایک آدمی دوسرے آدمی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو ایسا ہے، اور اسی طریقے سے قتل خطا ہے، یعنی راستہ چلتے ہوئے ہم چاہتے نہیں تھے جان بوجھ کر کے کسی کو مارنا، لیکن گاڑی کے آگے کوئی آ گیا یا کہیں کچھ اور کر رہے تھے اور غلطی کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی تو یہ قتل خطا ہے۔ قتل خطا میں انسان کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا جو 100 اونٹوں کا جرمانہ ہے۔ 100 اونٹ جان بوجھ کر کے قتل کرنے کی صورت میں جرمانے کے طور پر مختلف ہوتے ہیں اور ان کی قیمتیں کسی حد تک کم ہوتی ہیں، اس میں اونٹوں کی قسمیں رکھی گئی۔ تو یہ حدیث ہے جو ہمارے سامنے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث ہے یعنی 15 نمبر کی حدیث 40 نوویہ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواہ البخاری و مسلم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن کا تعارف 9 نمبر حدیث میں گزر چکا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو آدمی اللہ رب العالمین اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اکرام کرے، اور جو آدمی اللہ رب العالمین اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی اور تکریم کرے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ رب العالمین اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ان اعمال کو انجام دے۔ جو ایمان نہیں رکھتا تو ظاہر سی بات ہے وہ ان طرح کی چیزوں کا اہتمام نہیں کرے گا۔ یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے، اسلام کی بڑی خوبیوں میں سے ہے کہ اسلام نے یہاں پر چند چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان تعلیمات میں اسلام نے ہم کو کسی مذہب یا کسی مسلک کی تفریق کا حکم نہیں دیا، بلکہ صیغے عام رکھے کہ ہم ہر شخص کے ساتھ، ہمارا پڑوسی چاہے کافر ہو چاہے دوسرے مکتب فکر کا ہو، اور اسی طریقے سے ہمارا مہمان جو ہے جس کی مہمان نوازی کرنی ہے اس کا تعلق کسی بھی دھرم سے کسی بھی مذہب سے ہو، ہر صورت میں ہمیں اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اس کا اکرام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے بات چیت میں بھلی بات بولنی ہے یا خاموش رہنا ہے۔ یہ بھلی بات چاہے مسلمان سے بولی جائے چاہے غیر مسلم سے،
ہر جگہ پر ہماری زبان وزندار ہونی چاہیے اور غلط قسم کی باتیں بولنے سے ہم کو بچنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر تو وہ بھلی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے، یعنی وہ خیر کی بات کہنے کا عادی بن جائے اور برائی والی باتیں کہنے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم خیر کی بات کہیں یا خاموش رہیں. یہ خیر جو ہے یا تو ہمارے زبان میں ہمارے کلمات میں ہوتی ہے یا اس سے مراد خیر لی جاتی ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور لوگوں کو علم اور اچھی باتیں سکھانا، معروف کی باتیں سکھانا اور برائیوں سے روکنا، یہ پورا کا پورا خیر ہے، قول ہے جس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو خیر کی جانب بلاتے ہیں. اور اسی طرح سے خیر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام امور میں ایسی چیزوں کو اختیار کریں جو چیزیں خیر تک پہنچانے والی ہوں، شر سے بچانے والی ہوں. ان چیزوں کا لحاظ ہم کو کرنا ہے. آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی تکریم کرے، پڑوسی کا احترام کرے. پڑوسی سے مراد کیا ہے؟ پڑوسی سے مراد اپنے گھر میں، گھر کے بغل میں یا اپنے دفتر اور فیکٹری کے بغل میں جہاں بھی ہم رہتے ہیں اس کے بغل میں رہنے والے انسان ہیں. بعض لوگوں نے اس کی حد بندی کی ہے کہ دونوں جانب یا چاروں جانب 40 مکانات تک پڑوسیوں کے حقوق ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ 40 مکانات تھوڑی سی مسافت میں پورے ہو جاتے تھے کیونکہ مکانات چھوٹے ہوتے تھے. آج کے دور میں یہ 40 مکانات کبھی کبھی مکمل گاؤں پر محصور ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہم کو اپنے پڑوسیوں کا ہر حالت میں پورا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زیادہ ابھارا ہے. اس میں مذہب و مسلک کی تفریق سے ہم کو محدود نہیں کیا، اس کی تفریق پر ہم کو کوئی ہمارے لیے شرط نہیں رکھی بلکہ عام صیغے استعمال کیے ہیں. اس وجہ سے انسان کو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی تکریم کا اتنا زیادہ تاکید فرمائی کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں اس کو وراثت میں شامل نہ کر دیں. اس وجہ سے پڑوسیوں کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو پڑوسیوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز بتائی گئی کہ جو آدمی اللہ رب العالمین اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان نوازی کا خیال کرے. مہمان کہتے ہیں ہمارے گھر پر آنے والا کوئی آدمی، چاہے وہ مسافر ہو یا دوسرا انسان ہو، وہ ہمارا ضیف ہے، ہمارا مہمان ہے. اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کی مہمان نوازی کی ذمہ داری ہماری ہے. 3 روز تک اس کو مہمان نوازی کا حق حاصل ہے. اس کے لیے کھانے پینے، اس کا احترام اور ساری کی ساری چیزوں کا انتظام کرنا میزبان کی ذمہ داری ہے. اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خاموشی اختیار کرنے یا بھلائی کی بات بولنے کا حکم دیا. اسی طریقے سے زبان کی حفاظت کا حکم دیا، پڑوسی کے احترام اور اس کی تکریم کا حکم دیا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں پر مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی کا بھی حکم دیا ہے. یہ آج کی دوسری حدیث تھی، یعنی شرح 40 نوویہ کی 15 نمبر کی حدیث. 16 نمبر کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری. 16 نمبر حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے، جن کا تعارف اختصار کے ساتھ 9ویں حدیث میں گزر چکا ہے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو وصیت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ ہوا کرو. وہ آدمی بار بار کہتا رہا اوصنی اوصنی، 3 بار کہا اور آپ بار بار دہراتے رہے لا تغضب لا تغضب، ناراض نہ ہوا کرو، غصہ نہ ہوا کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے. یہاں پر ایک آدمی کا تذکرہ ہے، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ایسا سوال کیا. ظاہر سی بات ہے وہ آدمی صحابی رسول ہے. صحابی رسول نہ ہوتا
تو مجہول مانا جاتا. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک آدمی نے, یہ آدمی کوئی بھی رہا ہو, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں غرض یہ ہے جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ قیمتی ہے. بعض علماء نے اس پر بحث کر کے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے, یا اس طرح کی احادیث میں جو رجل کا تذکرہ آتا ہے یعنی کسی کا نام نہیں آتا, علماء کرام اس کی تلاش و بسیار میں لگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تلاش و بسیار کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اصل تعلیم کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے فرمایا یا رسول اللہ اوصنی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو وصیت فرما دیجئے. وصیت کہا جاتا ہے ایک آدمی جس سے عہد لیا جائے, عہد و پیمان لیا جائے کسی اہم چیز پر کہ تم ایسا کرو گے. جیسے انسان اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے یا کسی ماتحت کو وصیت کرتا ہے, تو جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کرنے کی تلقین فرمائی اور بار بار کہتا رہا کہ مجھ کو وصیت فرمائیے, تو آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ ہوا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم غصہ نہ ہوا کرو. یہ غصہ کیا چیز ہے؟ غصہ اصل میں شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے جو انسان کے دماغ میں آگ کی شکل میں وہ داخل کرتا ہے, جس سے انسان غضبناک ہو جاتا ہے اور اس کا دل کھولنے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا چہرہ بھی سرخ پڑ جاتا ہے. یہ غصہ ہے, غضب ہے, یہ فطری طور پر انسان کے اندر پیدا ہو کسی شریعت کے حکم کی پامالی کے نتیجے میں, تب یہ فطری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے, لیکن عام طور سے آج مسلمانوں کے ہاں یہ غصہ بیجا طریقے سے ابھرتا ہے. یعنی انسان کو ناراضگی کا اظہار تب کرنا ہے جب اللہ رب العالمین کے محرمات کی پامالی کی جا رہی ہو, دین کے احکامات کی پامالی کی جا رہی ہو. اگر ایسا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو ناراض ہونا چاہیے, لیکن آج کے دور میں پامالی کو خوشی خوشی مسکرا کر کے قبول کیا جاتا ہے اور دوسرے مسائل میں انسان غضبناک ہوتا ہے. یہ غلط ہے, غیر فطری ہے, اس سے ہم کو بچنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی, بار بار کہا کہ تم غصہ نہ ہوا کرو. غصہ کیونکہ انسان کو بہت سارے مفاسد میں ڈال دیتا ہے. غصے کے نتیجے میں انسان قابو سے باہر ہوتا ہے اور قابو سے باہر ہونے کے نتیجے میں وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس پر بعد میں اس کو نادم ہونا پڑتا ہے, شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اس وجہ سے غصہ انسان کو آئے تو وہ استعاذہ پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے. تو غصہ جو ہے یہ بہت سارے مفاسد کی جڑ ہے, بہت ساری خرابیوں کی جڑ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس سے بہت سارے غلط کام کرا دیتا ہے. اس وجہ سے ہم کو غصہ تبھی کرنا چاہیے جب شریعت کا کوئی حکم پامال ہو رہا ہو اور شریعت کی بے حرمتی کی جا رہی ہو, لیکن اپنے نفس کے دفاع کے لیے یا اپنے آپ کے دفاع کے لیے, اپنی ذات کے دفاع کے لیے انسان غصہ ہو, غضبناک ہو جائے. یہ چیز انسان کے لیے معیوب ہے. شریعت نے اس سے بچنے کا حکم دیا. اللہ رب العالمین ہم کو ان تینوں روایتوں پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان روایتوں پر, دوسری احادیث پر مکمل طریقے سے عمل کریں. جو تعلیمات ان احادیث میں دی گئی ہیں ان تعلیمات کو مکمل طریقے سے اپنائیں. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.